أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون کیا تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے تمہارے کہنے کی وجہ سے وقد کان فریق منہم جبکہ ان میں سے ایک فرقہ ایک گروہ ہو گیا ایک فرقہ ہو گیا الگ ہو گیا یسمعون کلام اللہ جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر ثم یحرفونہ پھر اس کلام کو بدل دیتا ہے من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون اللہ کے کلام کو سمجھنے اور اس کو جاننے کے بعد کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ یہودی تمہارے کہنے کی وجہ سے ایمان لائیں گے؟ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا بھی ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے کلام کے اندر تبدیلی کر دیتا ہے اور اللہ کے کلام کو سمجھتا بھی ہے جانتا بھی ہے، پھر بھی اللہ کے کلام کو رد و بدل تحریف کر دیتا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں تمہارے کہنے سے یہودی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ دوسری بات اس لیے کہ ان میں سے ایک گروہ ایک طبقہ وہ اللہ کے کلام کو سنتا بھی ہے اور اس کے اندر تبدیلی بھی کر رہا ہے۔ تیسری بات یہ سب کام اللہ کے کلام کو سنتا بھی ہے، اللہ کے کلام کے اندر تبدیلی کر رہا ہے، یہ سب اللہ کے کلام کو سمجھ کر جان کر ہی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں مسلمانوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں یہودیوں کے بارے میں اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ یہودی بھی اسلام میں آ گئے تو اچھا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، یہ لوگ ایمان تمہارے کہنے سے نہیں لائیں گے، تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایمان لانا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ہمارے کلام کو سنتے ہیں لیکن ہمارے کلام کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں۔ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ جو بات سنتے تھے، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمیاں اللہ کو جب اللہ تعالیٰ تورات نازل کرے تو عمل نہیں کرے، ہمیں اللہ بولے تو سننا، ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ سن کر عمل کرتے بول کر بولے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیاں کو لے کر گئے پہاڑ پر، جب سن کر آ کر وہاں بھی کیا کر ڈالے، یہ کتاب ہماری ہے، اللہ تعالیٰ بولے اس پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ مضبوطی سے وعدہ لیے۔ تو انہوں نے گاؤں میں آنے کے بعد کیا ہوا، لوگوں سے اللہ تعالیٰ ایک کتاب پر جتنا ہو سکتا عمل کرو، نہیں ہو سکے تو کیا تو غلطی ہو گئی تو اللہ معاف کرتا بول کر ابھی دوسری چیزیں آٹ کر کو بولنے لگے کہ اتنا ہو سکتے کہ اتنا عمل کرو، نہیں عمل کرو تو اللہ معاف کرتا۔ یہ اللہ نہیں بولے نہیں ہو سکے تو معاف کرتا ہوں، یہ نہیں بولے، انہوں آ کر آٹ کر کو بولنے لگے۔ تو ایسی باتیں بولتے تھے۔ اسی طرح یہودی کیا کرتے تھے، اگر کوئی آدمی کا اگر پیسے دے دیتا، رشوت دیتا، تو پھر ان کی رشوت اور پیسے کے مطابق حلال چیز کو حرام، حرام کو حلال کر دیتے تھے۔ تو وہی بول رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ ہمارے کلام کو سن رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے کلام کے اندر تحریف کر رہی، بدل دے رہی، یہ سب چیزیں تحریف کرتے سو معلوم ہے۔ تو ان کے زمانے کے لوگ انہوں تحریف کر رہی ہیں اللہ کی کتاب کے اندر، معلوم ہو کر بھی پھر بھی ان سے جا کر ملتے تھے، ان سے جا کر مسئلے پوچھتے تھے اور محبت سے ان سے تعلق قائم کرتے تھے۔ تو منکر پر نکیر نہیں کرتے تھے، برائی پر روکتے نہیں تھے۔ ان کے زمانے کے لوگوں کو معلوم تھا، پھر بھی ان کے اس قوم کے بڑے لوگوں کو، جاننے والے لوگوں کو روکتے نہیں تھے۔ تو مسلمان
مسلمانوں کے لیے تعلیم اور سبق کیا کہ یہودی یہ اللہ کے کلام کے تحریف کرنے والے ہیں، اللہ کے کلام کے اندر تبدیلی کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے کلام کو بدل رہے ہیں، ان کو معلوم بھی ہے، پھر بھی اب یہ لوگ سمجھ میں بھی آ رہا ہے ان کو اللہ کا کلام۔ اور ایک بات بھی کیا کہ تورات کے اندر جہاں جہاں حضور کی صفات ذکر مذکور ہوتی تھی، حضور کے اندر آخری پیغمبر کی یہ صفت ہوگی، یہ صفت ہوگی، یہ نشانی ہوگی، تو ان نشانیوں کو بدل دیتے تھے، یا تو ان نشانیوں کو مٹا دیتے تھے یا ان نشانیوں کی جگہ ہاتھ رکھ دیتے تھے ایسا۔ اور اسی طرح تورات کے اندر تبدیلی اس طرح بھی کرتے تھے کہ جیسا قرآن مجید کے اندر زنا کی سزا غیر شادی شدہ کے لیے الگ ہے، شادی شدہ کے لیے الگ سزا ہے۔ غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے، اور شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کے لیے سنسار کا حکم ہے۔ تو بالکل یہی حکم تورات کے اندر بھی تھا۔ تو اس زمانے میں اگر کسی سے زنا ہو جاتا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایسا ہاتھ رکھ ڈال کر، کہاں زنا کرے سو آدمی کے لیے سنسار ہوتا یا 100 کوڑے ہوتے، تو وہاں ہاتھ رکھ کے بولتے کہ نہیں، تورات کے اندر سنسار زنا کی سزا منہ کو کالا کرنا ہے، خالی منہ کو کالی لگا کر گدے کو بٹھا کر گاؤں میں پورا پھرانا ہے بول کر بتاتے تھے۔ تو یہ سب واقعات ہیں۔ پھر حضور صاحب ایک مرتبہ کسی سے زنا ہو گیا تو حضور کے پاس آئے، کیا سوچ، بڑی لمبی پلان سوچ کر آئے، کیا پلان سوچ کر آئے، ہمیں حضور کے پاس دیں گے، حضور نرم آدمی ہے، انہوں ہمارے کو بچانے کی کوشش کریں گے، جبکہ تورات کے اندر کیا تھا، زنا کی سزا وہی تھی جو قرآن کے اندر ہے۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے تھے، شادی شدہ ہے تو اس کے لیے کمر تک یا سر تک گاڑ کر پتھر لے کر مار کر ختم کرنا، تو یہی سزا تھی۔ اب کیا ہوا، تو 2 آدمیوں سے زنا ہو گیا، ایک مرد عورت سے زنا ہو گیا۔ اب کیا سوچ کر رہے انہوں، حضور کے پاس دیں گے تو حضور کوئی معمولی بات بتائیں گے، توبہ کر لو بول کر بولیں گے، معافی چاہ لو بولیں گے، کیا تو بولیں گے بول کر آئے۔ پھر اللہ جب قیامت میں ہمارے کو پوچھے گا تو میں اللہ کو بولیں گے، اے اللہ ہمیں تورات میں کیا ہے کہ میں وہی عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن تیرے پیغمبر سے جا کر پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں کیا بول ڈالے ہمارے کو، نکو بھائی کیا بھی نہیں، معاف کر لو، توبہ کر لو، کہ بول کر بولے حضور کو، مطلب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جب پوچھے گا ان سے تمہیں بھائی خود تورات پر عمل نہیں کرے، تو حضور کو وہاں انہوں اٹکانے کے واسطے سوچی انہوں، اللہ پوچھے گا تو بول ڈالیں گے نبی بولے سو، تمہارا نبی بولے سو بول کر، نبی کو جنہوں گرفتار کرنا دیکھ لیا انہوں، اللہ پوچھے گا تو ہمیں بول ڈالیں گے اللہ ہمیں تورات پر عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے نبی جب بول دیے خالی معافی چاہے تو ہو جاتا بول کر، تو ہمیں سنسار اور 100 کوڑوں کے بجائے ان کو خالی ایسا کرتا ہے بول کر بولنے کے واسطے سوچ کر ایک پورا پلان۔ اب حضور کے پاس آ کر بولے تو حضور سنے، پوچھے کہ بھائی تمہاری کتاب میں کیا ہے بتاؤ، تمہاری تورات کے اندر کیا ہے۔ پھر لا کر دکھا کہ ایسا ہاتھ رکھو، ادھر زنا کرے سو آدمی کو ایسا سا بول کر، وہاں جہاں نشانی جہاں رہتا تھا 100 کوڑے مارو یا سنسار کرو بول کر، تو وہاں ہاتھ رکھ کر بولتے تھے، اس کے آگے کا پڑھتے تھے، اس کے بعد کا پڑھتے تھے۔ جہاں وہ حکم ہوتا تھا کہ زانی آدمی کو، زانی عورت کو 100 کوڑے مارو اگر شادی شدہ نہیں ہے، اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے سنسار کرو، جہاں وہ حکم ہوتا وہاں ہاتھ رکھ ڈالتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ تورات کے عالم بھی تھے، تو انہوں بولتے کہ یا رسول اللہ اسے پوچھو، یہاں سے اسے ہاتھ ہٹا بولو، یہاں وہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہاں وہ حکم لکھا ہوا ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، یہ چھپاتا ہے اس آیت کو۔ تو پھر وہاں اٹھا کر دیکھے تو وہی حکم تھا جو حکم قرآن کے اندر تھا۔ تو تورات کتاب کے اندر تبدیلی کرتے تھے یہ لوگ۔ اب جیسا جیسا کوئی آدمی آ کر ان کو رشوت دیتا تو اس کے مطابق اسے فیصلہ دیتے تھے، فتویٰ دیتے تھے۔ اگر کوئی آدمی غریب آدمی آ کر مسئلہ پوچھتا تو اس کے لیے صحیح اور سچی اور حق بات بتاتے تھے، کتابیں جیسی ہوتی تھی ویسی بات بتاتے تھے۔ تو تحریف کرتے تھے قرآن مجید تورات کے اندر، تو تحریف کرنے والوں کو ہدایت کبھی نہیں مل سکتی۔ تو قرآن مجید کے اندر جو اللہ آسمانی کتابوں کے اندر جو باتیں بتاتی ہیں اس پر اگر آدمی عمل کرتا رہتا ہے تو اس کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اگر تحریف کر دیتا ہے، اپنی طرف سے دین بناتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کو اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر فتوے دے رہا، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر باتیں بول رہا، تو پھر ایسے آدمی کو ہدایت ملنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔